قیامت کے دن کیا ائمہ شفاعت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ اور ہاتھوں کی لکیروں کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بے شک میں زمین والوں کے لیے اسی طرح سے امن کا باعث ہوں جس طرح سے ستارے آسمان والوں کے لیے۔ دوستوں 15 شعبان ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن گزر گیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اعمال اور رات بھر جاگ کے آپ کی عبادت کرنے کو قبول فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو محفل میں شرکت نہیں کر پائے، اگرچہ سبیل مودت نے ان کے لیے ایک آن لائن محفل کا سلسلہ ضرور رکھا تھا جس میں ہندوستان اور پاکستان کے مشہور شعراء نے اپنے اشعار اور منقبت پیش کی کہ جسے آپ نے بہت سراہا۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے نئے چینل سبیل کڈز سے ایک اینیمیشن مووی بھی ریلیز کی۔ یہ مووی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ جناب نرجس خاتون کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آپ پوری فیملی کے ساتھ ضرور اس فلم کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن میں اس مووی کی لنک موجود ہے تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چلیں دوستوں اب ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حسن بھائی سوال کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں، ہماری نماز قبول ہے یا نہیں؟ اکثر مومنین کرام جب بھی کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو یہ معیار اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے نیک اعمال دین و شریعت کے بتائے ہوئے قوانین و ہدایات کے مطابق انجام پا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اس معیار کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام نیک اعمال کو خالص نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، یعنی فقط اور فقط اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام نیک عمل انجام پانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام اعمال کو مکمل ایمان و اعتقاد کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام اعمال کو تقوی الہی کے زیر سایہ انجام دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام اعمال کے صحیح ہونے کی جو شرطیں دین و شریعت نے بیان کی ہیں انہیں شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تمام نیک اعمال کو محبت و اطاعت اہل بیت کے سائے میں انجام دینا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی مومن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو قبولیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں جو نقائص ہیں اللہ ان سے چشم پوشی فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا۔ دوستو اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا ہے اور وہ خود کمال مطلق ہے، تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایکسیلنس اور کمال کی جانب بڑھیں۔ کمال یہ ہے کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ اس سے راضی ہو۔ تو اب اگر ہم اپنے اعمال سے خدا کو اہل بیت کو راضی کر پا رہے ہیں تو یقیناً یہ اعمال قابل قبول ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعمال سے خدا کی رضایت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک بار پھر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ پیکر رضوی کمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صدقہ نکالیں تو کیا وہ پیسے ہم خود پر صرف کر سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ وہ پیسے ہم کسی اور کو دیں، اور اگر ہم وہ پیسے خود پر خرچ نہیں کر سکتے تو کیا وہ پیسے ہم اپنے کلوز ریلیٹیوز یا پھر بچوں کو دے سکتے ہیں؟ یہ جو صدقے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے، تو جو امام زمانہ کے نام سے جو صدقہ نکالا جاتا ہے، پیسہ نکالا جاتا ہے، اس کا کوئی خاص مورد نہیں کہ صرف یہیں خرچ کر سکتے ہیں یا خرچ نہیں کر سکتے، یا جیسے دوسرے صدقوں کے حوالے سے، صدقہ واجب کے حوالے سے کہ سادات وغیرہ سادات میں جو فرق رکھا گیا ہے، تو خیر یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بہتر اور مناسب یہی ہے کہ جہاں اشد ضرورت دیکھ رہا ہے کہ یہاں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، مناسب ہے، تو وہیں امام زمانہ کے نام سے نکالا ہوا صدقہ خرچ کر سکتا ہے۔ کسی کی شادی میں، کسی کی دوا علاج میں، کسی کی پڑھائی لکھائی میں، کسی کے گھر کے راشن پانی میں، جہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں، اس کے پاس جوتا نہیں، اس کے پاس یہ نہیں، تو وہ پیسہ اس کو اس پیسے سے جو ہے وہ چاہے خرید کے دے دے اور چاہے وہ اس کو پیسہ دے دے۔ تو جہاں ضرورت بہتر سے بہتر دیکھ رہا ہے وہاں وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، وہ ضرورت مند کو دے امام زمانہ کے نام سے۔ اور جہاں دیکھ رہا ہے کہ امام زمانہ یہاں زیادہ خوشنود ہوں گے،
راضی ہوں گے تو مناسب ہے کہ اس جگہ وہ دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ محمد مزمل کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت کی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ چونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں تو ان کے اجداد ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور کفار مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم اگر کوئی بھی گناہ انجام دیں گے تو اس کی جگہ ہم کچھ بھی مال یا کوئی جانور قربان کر دیتے ہیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اس چیز کی نفی کی گئی ہے اس آیت میں۔ یہاں پر ہم شفاعت کو صرف اس ایک آیت کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں قرآن کی متعدد آیات کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا اور آپسی ارتباط کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن میں شفاعت کے متعلق 30 آیات ہیں جو مختلف زاویے سے بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض آیات جو ہیں وہ شفاعت کی کلی طور پر نفی کرتی ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ شفاعت کو خداوند عالم سے مخصوص مانتی ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ شفاعت کو دوسروں سے متعلق مانتی ہیں مگر اذن الہی سے کہ خداوند عالم جنہیں اختیار دے گا وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور چوتھی قسم لوگوں کی ہے کہ جس میں شفاعت جن لوگوں کی ہوگی ان کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ شرائط کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو رضا الہی کو حاصل کیا ہے جنہوں نے، ان کی شفاعت ہوگی، وہ لوگ جو ظالم کے خلاف رہے ہیں ان کی شفاعت ہوگی، اور وہ افراد جن کے لیے فرشتوں نے دعا کی ہے ان کی شفاعت ہوگی۔ تو اس آیت میں اگر ہم تنہا اس آیت کو دیکھیں تو مشکل پیش آئے گی ہمیں سمجھنے میں، لیکن دوسری آیتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ ہمارے شفیع ہوں گے روز قیامت میں، اس لیے کہ خداوند نے انہیں اذن دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ شفاعت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں آنا نہیں، بلکہ خداوند عالم یعنی کہ خدا اگر کسی کو عطاب کر رہا ہے تو وہاں پر آ کے اسے روکیں گے، اس کے ارادے کو ٹالیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شرائط جن کے اندر ہوگی ان کے اعمال میں اگر تھوڑی سی کمی ہوگی تو وہاں پہ وہ اس کے لیے شفیع قرار پائیں گے۔ یہ بات دراصل اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ وجاہت بھائی کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم، کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود پیسے جو کہ سال بھر کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیا سال کے آخر میں جو رقم اکاؤنٹ میں رہ جاتی ہے اس پر خمس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ پیسے کسی خاص مقصد کے لیے رکھے ہوں تو؟ انکم پر خمس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک تاریخ کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس تاریخ پر جو بھی بچت ہو، جس پر بھی لفظ بچت صادق آئے، اس پر خمس نکالتا ہے۔ یہاں پر سوال اکاؤنٹ کے بارے میں ہوا ہے کہ جو پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ہیں کیا ان پر خمس کا حکم کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ میں آپ کے جو بھی پیسے اس ڈیٹ پر جس کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا، جو بھی پیسے اس ڈیٹ پر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں ان سب پر خمس واجب ہوگا، خواہ وہ پیسے آپ نے کسی بھی مقصد کے تحت رکھے ہوں۔ مراجع کرام فرماتے ہیں کہ اس پر خمس واجب ہوگا۔ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس آپ کو توجہ اس بات پہ دینی ہوگی کہ خمس کی تاریخ آنے کے بعد جو آپ کی سیونگز بچتی ہے اس پہ آپ کو خمس نکالنا ہوگا، اور اگر ایک بار آپ نے اپنی سیونگز پہ خمس نکال دیا اور اگلے سال تک بھی وہی سیونگز رہتی ہیں تو اس پہ دوبارہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ حسن موسوی کمنٹ کرتے ہیں، سلام، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا صحیح ہے؟ کیا اس پر بھروسہ کرنا صحیح ہے؟ اسلام میں کیا حقیقت ہے اس کی؟ پلیز رہنمائی کریں۔ پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے وجود کے اندر مختلف اسرار اور رموز رکھے ہیں، مختلف راز رکھے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ پروردگار نے انسان کے ہاتھوں کو جب بنایا تو اس میں لکیروں کو رکھا ہے، ان لکیروں کو بلا سبب بے وجہ نہیں رکھا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، لیکن اس حکمت تک ہم پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ ایک منزل ہے، ایک سوال ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ کر بتا سکتے ہیں آپ کا کل کیسا ہوگا، آپ کی زندگی کتنی ہوگی، زندگی میں آپ کو کتنا پیسہ ملے گا، کتنے بچے ہوں گے، آپ کی شادی کہاں پر ہوگی، یہ سارے مسائل جو آج کل کے ہاتھ دیکھنے والے وہ افراد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ دیکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ دین کیا کہتا ہے اس سلسلے سے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ قطعاً بالکل بھی ان باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ روایات اور احادیث میں شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور قطعی طور پر جو یہ لوگ ہاتھ دیکھنے والے کہتے ہیں ان کی باتیں قابل قبول نہیں۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی نظر اور اپنے فیڈ بیک کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو پھر آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، شکریہ۔